عزاداروں، تم جانتے ہو جتنی دیر تندور کو روشن کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر تندور کو ٹھنڈے ہونے میں لگتی ہے۔ عزاداروں، اس ملعون نے حسین کا سر تندور میں رکھا، اپنے حجرے میں چلا گیا۔ نماز شب کا وقت ہوا، نوار اٹھی، گھر کے صحن میں آئی، تندور پر نظر پڑی تو اپنے آپ سے کہنے لگی، نوار کیا رات کو تندور نہیں بجھایا تھا؟ کہتی نہیں، میں نے بجھا دیا تھا، پھر یہ روشنی کیسی ہے؟ عزاداروں، نوار کہتی ابھی سوچ رہی تھی کہ اتنی دیر میں ایک نور کی ہماری اتری، چند بیویاں اتری، ایک بیوی جو سیاہ چادر میں لپٹی تھی، ایک ہاتھ پہلو پر تھا، تندور کے قریب گئی، سر کو نکالا، گود میں ڈالا، رو کے کہا، اے میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ ماں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی۔ عزاداروں، نوار کہتی میں پریشان ہو گئی، میں دوڑتے ہوئے ان باقی بیویوں کے قریب گئی، میں نے کہا، بیویوں تم کون ہو؟ وہ مظلومہ بیوی کون ہے؟ وہ مظلوم سر کس کا ہے؟ عزاداروں، رضائے الہی میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے والے آل نبی اس طرح سے لوٹے گئے کہ تاریخ آج بھی ان کے غم میں خون کے آنسو بہا رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی وہ بیٹی جو اپنے زمانے کی بطول تھی، جس کا نام آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، سیدہ زینب پڑھا جاتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مرکب ہے۔ دیکھیے، زینب کا مطلب ہے اپنے باپ کی زینت۔ بھئی مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ عربی کا لفظ نہیں بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے ہمیشہ رونے والی۔ جب سے پیدا ہوئی تب سے رو رہی ہے اور آج قبر میں بھی رو رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ بی بی 3 مرتبہ اور 5 مرتبہ، غالباً 5 مرتبہ یہ بی بی اپنے گھر کے دروازے سے باہر آئی ہے۔ پہلی مرتبہ 11 ہجری مدینہ منورہ ماں کے تابوت کے سائے میں روتے ہوئے علی نے واپس پلٹا دیا۔ چاہے پردے میں لپٹی ہوئی ہے، غیر کوئی ساتھ نہیں، رات کی تاریکی ہے، لیکن بیٹا حسین میرا دل برداشت نہیں کرتا، اپنی بہن زینب کو واپس گھر پہنچا دو۔ دوسری مرتبہ جب میرے مولا علی کا ظاہری دور حکومت آیا اور بیٹی کو مدینے سے کوفہ کی طرف لے کر گئے، عزاداروں، ذاکرین اور واعظین یہ بیان کرتے ہیں کہ حسنین لے کر گئے، لیکن جو صحیح تاریخ ہے اور صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدہ زینب مدینے سے چلی ہیں تو آگے آگے علی تھے، دائیں حسن تھے، بائیں حسین تھے، پیچھے محمد حنفیہ اور جناب عباس تھے، چاروں طرف سے اولاد علی پردہ کرا رہی تھی۔ آج جب بی بی سیدہ زینب مدینے سے کوفہ کی طرف جا رہی ہے تو شان یہ ہے کہ آگے علی ہے، دائیں حسن ہے، بائیں حسین ہے۔ ماتم کی بات تو یہ ہے عزاداروں، یہی زینب جب کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہی ہے تو آگے حسین کا قاتل ہے۔ جب بابا علی کی حکومت میں سیدہ زینب کوفہ میں آئیں تو کوفہ کی کچھ شریف زادیوں نے آ کر مولا علی سے کہا، یا علی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سیدہ زینب کے پاس درس تفسیر حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ مولا علی نے اجازت دی۔ ان شریف زادیوں میں ایک شہزادی تھی جس کا نام نوار تھا، یہ بھی سیدہ زینب کے پاس درس تفسیر حاصل کرتی رہی۔ نوار بھی نام پڑھا جاتا ہے اور سلویہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ میں نے نوار پڑھا ہے تو میں نوار ہی پڑھوں گا۔ عزاداروں، جب مولا علی کی شہادت ہو گئی 40 ہجری کو، 6 مہینے گزارنے کے بعد یتیمان علی کا قافلہ لے کر امام حسن مدینے جانے لگے تو نوار بی بی سیدہ زینب کے پاس آئی، قدموں پر ہاتھ رکھ کر رو کر کہنے لگی، بی بی کیا پھر کبھی دوبارہ
دوبارہ کوفہ آؤ گی؟ سیدہ زینب نے کہا ہاں نوار ایک دفعہ ضرور آؤں گی۔ نوار نے کہا بی بی میرے بابا نے میرا نکاح خولی کے ساتھ کر دیا ہے، جب دوبارہ کوفہ آؤ گی تو کیا میرے گھر آنا پسند کرو گی؟ سیدہ زینب نے رو کے کہا نوار میں آؤں گی ضرور، مگر تیرے گھر نہیں آ پاؤں گی، اس لیے تیرے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی۔ نوار سن کر رونے لگی، جیسے روئی حسین قریب آئے، کہا نوار کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ نوار نے کہا مولا اپنی بد نصیبی پہ رو رہی ہوں، سیدہ زینب کہہ رہی ہے کہ میں کوفہ بھی آؤں گی مگر نوار تیرے گھر نہیں آؤں گی، مولا اپنی بد نصیبی پہ رونا تو اور کیا کروں؟ حسین نے کہا نوار آنکھیں صاف کر، رونا بند کر، اگر زہرا کی بیٹی تیرے گھر آنے کا وعدہ نہیں کرتی تو کیا ہوا، میں غریب زہرا تیرے گھر آنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ عزاداروں نوار خوش ہو گئی، کہا مولا تاریخ وقت سال ہجری سب بتا دیجئے کب آئیں گے؟ حسین نے کہا نوار 10 محرم کا دن گزارنے کے بعد، 61 ہجری 10 محرم کا دن گزارنے کے بعد آنے والی رات میں تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ نوار خوش ہو گئی۔ حسین نے کہا نوار میں تو آ جاؤں گا، اب تیری مرضی، مجھے پہچان یا نہ پہچان۔ رو کے کہنے لگی مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ میرے گھر آئیں اور میں آپ کو نہ پہچانوں؟ عزاداروں حسین نے کہا نوار وقت بدلتے رہتے ہیں۔ بس عزاداروں حسین نے مدینہ چھوڑا، نوار کی شادی خولی کے ساتھ ہو گئی۔ 10 محرم 61 ہجری کو میرے مولا حسین کا سر قلم ہوا۔ سر کو قلم کرنے کے بعد خولی ملعون کو سر دیا گیا، اس ملعون نے سر کو سنبھالا، کہاں رکھا؟ عزاداروں گھوڑے کے پیچھے ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں گھوڑے کے لیے دانا اور گھاس رکھی جاتی ہے، جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ عزاداروں اس حسین کا سر اس ظالم نے اس تھیلے میں رکھا، بس گھوڑے کو دوڑایا، کوفہ کی طرف گیا۔ رات پڑ چکی تھی، جب شہر کوفہ پہنچا تو شہر کوفہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ نوار کا گھر شہر کوفہ سے باہر تھا۔ خولی ملعون نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور نوار کے گھر کی طرف چلا۔ ادھر نوار بے چین ہے، کبھی گلی میں آتی ہے، کبھی مکان کی چھت پہ چڑھ جاتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے اے زہرا کے لال، اے بطول کے بیٹے، تیرے وعدے والا دن گزرنے والا ہے۔ اے زہرا کے لال، تو نے آج وعدہ کیا تھا کہ آج کی رات تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ بس عزاداران امام مظلوم ابھی نوار یہ دعائیں کر رہی تھی، یہ شکوے کر رہی تھی کہ اتنے میں خولی نے دروازے پہ دستک دی۔ نوار دوڑتے ہوئے دروازے پر آئی، دیکھا خولی ہے۔ روتے ہوئے نوار اپنے حجرے میں چلی گئی۔ ملعون آیا، اس نے آ کر حسین کا سر نکالا۔ گھر کے صحن میں تندور تھا، اس تندور میں میرے مولا حسین کا سر رکھ دیا۔ عزاداروں اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس گھر میں میرے حسین کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہوں، کیا اس گھر کا تندور ٹھنڈا ہوگا؟ عزاداروں تم جانتے ہو جتنی دیر تندور کو روشن کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر تندور کو ٹھنڈے ہونے میں لگتی ہے۔ عزاداروں اس ملعون نے حسین کا سر تندور میں رکھا، اپنے حجرے میں چلا گیا۔ نماز شب کا وقت ہوا، نوار اٹھی، گھر کے صحن میں آئی، تندور پر نظر پڑی تو اپنے آپ سے کہنے لگی نوار کیا رات کو تندور نہیں بجھایا تھا؟ کہتی نہیں میں نے بجھا دیا تھا، پھر یہ روشنی کیسی ہے؟ عزاداروں نوار کہتی ابھی سوچ رہی تھی کہ اتنی دیر میں ایک نور کی ہماری اتری، چند بیبیاں اتری، ایک بی بی جو سیاہ چادر میں لپٹی تھی، ایک ہاتھ پہلو پر تھا، تندور کے قریب گئی، سر کو نکالا، گود میں ڈالا، رو کے کہا اے میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ ماں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی۔ عزاداروں نوار کہتی میں پریشان ہو گئی، میں دوڑتے ہوئے ان باقی بیویوں کے قریب گئی، میں نے کہا بیویوں تم کون ہو؟ وہ مظلومہ بیوی کون
کون ہے؟ وہ مظلوم سر کس کا ہے؟ عزاداروں ایک بی بی بول کے کہتی نوار میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں، وہ فاطمہ زہرا ہے، ارے وہ سر حسین کا ہے، ارے میرے حسین نے وعدہ کیا تھا کہ آج کی رات میں تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ نوار میرے حسین نے وعدہ پورا کیا لیکن تو نہ پہچان سکی۔ عزاداران امام مظلوم جیسے نوار نے سنا غش کھا کر گر پڑی، جب ہوش آیا تندور کے قریب آئی، غریب کا سر نکالا، خون اور خاک کو چہرے سے صاف کیا، کرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین، کنیز کا سلام قبول کر۔ عزاداروں اس کے بعد نوار نے کہا مولا آپ شہید ہو، میں ایک دعا کرتی ہوں آپ آمین کہہ دینا، اس کے بعد ساری زندگی میں تیرے غم میں ماتم کروں گی، روؤں گی۔ حسین نے کہا نوار تو دعا کر میں آمین کہوں گا۔ عزاداروں نوار نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگی اے میرے اللہ، اس حسین کی شہادت کی خبر اس کی بہن زینب تک نہ گئی ہو، ارے مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ عزاداروں جیسے اس نے یہ کہا حسین نے کہا نوار یہ دعا نہ مانگ، ارے 70 قدم پہ کھڑی دیکھتی رہی، شمر خنجر چلاتا رہا۔